قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے سورہ المائدہ کی آیات ہیں 3 چھوٹی چھوٹی. آیت نمبر 91 92 91 3 آیات ہیں. سورۃ المائدہ قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ایمان والوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں. انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اور وہ مقامات جہاں پہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے لوگ جا کے وہاں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے مقامات کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور یہ حرام ہے اس کا کھانا. والازلام، تیروں سے فال لینا، غیبی معلومات کرنا، یہ 4 چیزیں جہاں پر اللہ نے حرام قرار دے دیا. ایک ہے پہلی بات شراب، دوسرا ہے جوا، تیسری ہے استحان، چوتھی ہے فال. انشاءاللہ اسی کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئیں گی تھوڑی سی. یہ 4 چیزیں دور جاہلیت میں رائج تھی اور آج بھی ہے. شراب اور جوا جب بھی تھا اب بھی ہے. غیر اللہ کے نام میں نظر و نیاز آج بھی ہے. آج بھی فال کھول لینا آج بھی ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب جو جہالت تھی آج بھی باقی ہے اور قرآن اس کی اصلاح کر رہا ہے. اور جو ایمان والے جو مومنین ہیں انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایمان کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہے فرمایا. شرک ہے. ابھی شراب کیا ہے؟ شراب کے اقسام بہت ہیں. لفظ شراب کے معنی عربی زبان میں خمر کے معنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانک لے، اس کی عقل جو ہے صحیح کام نہ کرے، وہ ہے شراب. نشہ، اب یہ نشہ کئی قسم کا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آج تو ایک نئے قسم کے نشے ایجاد ہیں. اس زمانے میں جو نشے کی چیزیں تھیں تو انگور کی شراب، کھجور کی شراب اس طرح بنا کے اس کا نشہ کیا جاتا تھا. لیکن آج آپ کے سامنے جناب علی شراب سے متعلق کتنے اقسام ہیں. آج ہر وہ چیز جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. تھوڑا سا اگر پیے تو نشہ نہیں آتا نا بھائی. لیکن حدیث میں کیا بات آئی؟ ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ آتا ہو اس کا کم سے کم پینا بھی وہ حرام ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر شے جو انسان کی عقل کو مفلوج کر دے، ڈھانک لے اور اس کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے اچھے اور برے کی، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اب اس میں شراب ہے، آج کل یہ گڑمبے ہیں، اور آج کل جناب علی کیا کیا ہے بلا بدتر ہے، وہ افیم ہے، گانجا ہے، ہیروئن ہے، حشیش ہے،
اسی قسم کے بہت سارے اور چیزیں ہیں. عام لوگ جو شراب نشہ کرتے ہیں نا، اس میں مہنگا نشہ بھی ہے، سستا بھی ہے اس کے اندر. ہاں، تو اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہائی لیول پہ بھی ہے، کم سے کم بھی ہے. کچھ لوگ جو ہے پٹرول کا نشہ کرتے ہیں، ویٹنس کا نشہ کرتے ہیں. آخری اس کی جو چیز ہے نا، آخری کم سے کم وہ ہے گٹکا. کیا ہے وہ؟ گٹکا ہے آخری. تو یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں ہیں. اور اسلام کی جو تعلیمات ہے نا، اسلام آپ کے جان اور مال کا تحفظ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ آپ کے جان اور مال کا تحفظ، اور دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات دینے کے بعد یہی فرماتے ہیں، دیکھو یہ چیزیں تمہارے پر حرام کر دی گئی ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ، بس تم ان چیزوں سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی کی زندگی گزار سکو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. تو اب یہ خمر زیادہ اس کے اوپر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل شراب کا معاملہ کتنا عام ہے. اس میں تفصیل آپ کو یہ بتانا ہے. دراصل یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں ساری کی ساری حرام ہی ہے، مسلمان کو تو معلوم ہی ہے ساری چیزیں. لیکن مسلمان جناب عالی مسلمان ہونے کے باوجود بھی کئی سے مسلمان نشہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دولت نماز دیا ہے، تو جناب عالی آج کل دعوتوں میں بھی شراب رکھی جا رہی ہے ہائی فائی لیول کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، جس دسترخوان کے اوپر کوئی نشے کی چیز ہو اس دسترخوان پہ بیٹھنا آپ کے لیے حرام ہے. جس مجلس میں شراب نوشی ہوتی ہو اس مجلس میں داخل ہونا، وہاں پہ کچھ وقت گزارنا، یہ آپ کے لیے حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ تمہارے اوپر حرام، اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا. یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. شیطان یہ چاہتا ہے، دیکھیے اب شراب ایک ایسی چیز ہے، ایک آدمی اچھا خاصا ہے، اگر اس کو برائی کر نہیں کرنے، لیکن شراب پینے کے بعد جناب عالی اس کے اندر عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل اس کی ڈھانک لی جاتی ہے. شراب کے بعد اس کو کوئی برائی نظر نہیں آتی. ایسی چیزیں آپ واقعات اخبارات میں پڑھے ہوں گے، لوگ نشے کی حالت میں آ کے گھر کے اندر بیوی کی بجائے بیٹی کو لپٹ رہا ہو. اخباروں میں آئی تھی یہ بات. اس کو تمیز ہی نہیں ہے اب گھر میں بیٹی ہے یا بیوی ہے. کیا صاحب؟ کیونکہ اس کے اندر جو عقل اللہ دیا، عقل انسان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عجیب انسان ہے کہ پیسہ خرچ کر کے اپنی عقل کو بیوقوفی میں تبدیل کر رہے ہیں. کمال ہے یار. عقل جناب عالی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، آپ پیسہ خرچ کر کے اس عقل کو بیوقوف کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، یہ تو پینے کے متعلق ہے اور ایسی مجلسوں میں جانے سے متعلق آپ کے سامنے بات لائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پینا ہی صرف حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اسے سپلائی کرنا، یعنی اس میں جو بھی حصہ لے گا جس حیثیت سے، وہ اس کے تو حرام ہے. ممنوع، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرتیں پیدا کر دی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شراب اور یہ جوا جس سوسائٹی میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ دشمنیاں پیدا ہوتے ہیں، قتل خون غارت گیری پیدا ہو جاتی ہے، کئی ایسے فساد فی الارض ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منع کر دیا سختی کے ساتھ. اور قرآن میں آیت مبارکہ موجود، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت مت کرو. آج آپ دیکھیں گے کہ جتنی کی نشہ اور چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر باضابطہ گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ کینسر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کینسر کی فوٹو دیکھ کے بھی گٹکا ڈال رہا انہیں.
پھٹا پھٹا ڈال دیا, ختم. فوٹو ہے کینسر کی سامنے اس کے, کہاں بول رہا ہوں. سوچو آپ, تباہ. لوگوں کو سمجھا رہے لیکن سمجھنے تیار نہیں ہے. بھائی میرے 2 قریبی دوست ہیں, وہ گٹکے کھانے, دونوں کو کینسر ہو گیا منہ کا, اب موت کے قریب ہے دونوں. میرے ساتھ کاروبار کرنے والے سمجھے ہی نہیں بات کو, کتنا بھی سمجھایا ہوں. ارے ہم بولے بھائی کچھ ڈرائی فروٹ کھاؤ, یہ کیا کھا رہے یار تم, ہاں کچھ خوش میوے کھاؤ. اس کے بجائے جب جائے کہ پوڑی نکالے منہ کھولے ڈال لے رہے ہیں. ایک تو وہ گڑمبا, ایک تو یہ سکا گڑمبا ہے. یہ اس کے اندر آپ کے بال کی تباہی ہے, آپ کے صحت کی تباہی ہے, اور اعلیٰ طور پہ نشہ کرنے والے اپنی پوری کمائی لے کے جگہ گھر میں بھوکے مر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر میں, لیکن پینے کے لیے پیسہ ہوتا ہے, نشہ کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والے تو اپنے دوست کو ڈھونڈتے ہیں, چل بھائی میں پلاتا ہوں تیرے کو. تو نشہ اور چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات بتا دی ہیں. اس کی ہر وہ چیز جو نشہ آنے والی ہے اس کا کم سے کم پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے, کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور جس مجلس میں, جس دعوت میں شراب ہو اس میں شرکت کرنا آپ کے لیے حرام ہے. اگر واقعی میں مسلمان ہیں, مانتے ہیں آپ قرآن کو اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے اس سے بچے ہم. فَاجْتَنِبُوهُ کہا اللہ نے, بچو اس سے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیابی کی زندگی گزارو. شراب, اس کے بعد جوا, میسر. یہ جوا کیا ہے؟ کئی اس کے بھی کئی اقسام ہیں. ہائی فائی جوے, اس کے کھیلوں کے اندر جوے لگ رہے ہیں, کرکٹ کے اندر جوے لگ رہے ہیں, بال کے اوپر جوے لگ رہے ہیں, رن کے اوپر جوے لگ رہے ہیں. کیا بھائی نہیں کتنے رن بنائے گا بتائیے آپ. مسلمان بچے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں. یا پھر وہ لاٹریوں کے جوے ہو گئے, وہ مٹکے, سٹے, یہ سارے جوے کئی اقسام اس کے, پلے کارڈ, سارے جوے. کہاں ہماری نوجوان نسل جناب, کہاں تباہ ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں, ہم یہ سہ رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے حالات خراب ہیں, مسلمانوں کو خطرہ ہے. اور کوئی مسلمان خطرہ محسوس ہی نہیں کر رہا بھائی, ان کا نوجوان تو یعنی ان کاموں کے اندر اپنی اوقات کو خرچ کر رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دے دیا آپ کے لیے. جوا حرام ہے. لگے ہوئے لوگ کہیں ریس کورس سے بھاگ رہے ہیں, گھوڑوں کے پیچھے گدھے بھاگ رہے ہیں, گھوڑوں پہ لگائی جا رہی ہے بات. کئی اقسام ہیں. عیدوں کے اوپر, باراتوں کے اوپر جانوروں کو لڑا کے لڑ رہے ہیں, اس کے اوپر چھپے. کہیں مرغے بازی ہو رہی ہے, کہیں بکریوں کو لڑا رہے ہیں, بوکڑوں کو لڑا رہے ہیں, کہیں سب جوے. کئی اقسام ہے اس کے, حرام ہے. انما الخمر والمیسر. جوا کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی یہ ہے, جوے کے معنی میسر, یعنی میسر یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی محنت کے سامنے والے کے پیسے میرے جیب میں آ جائیں آسانی کے ساتھ. لفظ میسر ہے, آسانی سے کمانا. جوے یہی ہے نا, آج کروں گا, آج فلاں فلاں, ایسا کرتے کرتے پوری زندگی ہار جاتا. اور پھر اس کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ, اور جو ہارنے والا ہے نا بار بار, اس کے دل میں جناب علی ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے سامنے والا جو جیتا ہے نا. اللہ یہی بات فرمائے وہاں پہ, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں کیا ڈالے, دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ میں بیٹھا آپ کے ساتھ ہار گیا تو میرے دل میں تو آپ کے لیے تو بغض پیدا ہو گیا, دشمنی پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد قتل بھی ہو سکتا ہے, خون خرابیاں ہو سکتے ہیں, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے. شیطان کا کام یہی ہے نا, ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا.
शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहें, सुकून और अमन खराब कर दे तुम्हारा, हमेशा तुम परेशान रहो। चाहता यही है, क्योंकि वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो चाहता यही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में हर वो बात बता दी जो शैतान की है, जो तुमको दुनिया और आखिरत में तबाह करने वाली है। अय्युखिय बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। ये जुव्वे और ये जनाब याली ये क्या है, शराब, ये तुमको अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकती है। ये सारी चीजें जुव्वे और शराब से मुतालिक कुरान में 3 अहकामात आए। देखिए कि अहले मक्का जो थे ना, शराब के बड़े मतवाले थे ये लोग। मक्के में शराब बहुत पी जाती थी उस जमाने में। तो सबसे पहले हुक्म आया कुरान में सूरतुल बकरा में, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कसीर व मनाफिउ लिन्नास। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे लोग पूछते हैं शराब और जुब्बे के मामले में, क्योंकि जुब्बा और शराब खुद चलता था वहां पे। पूछते हैं जुब्बा और शराब क्या है आखिर? आप फरमा दीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल फीहिमा इस्मुन कसीर व मनाफिउ लिन्नास। गुनाह बहुत है, थोड़ा सा फायदा है इसमें। थोड़ा सा फायदा वक्ती तौर पे, आदमी टेंशन में परेशानी में कुछ पी लिया, उसके बाद कुछ थोड़ी देर के लिए वो परेशानी उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्हें अब नीचे से ऊपर तक परेशान हो गया। अब परेशानी उसको कहाँ से समझ में आएंगी? वो जब थोड़ी परेशानी थी, परेशानी दिख रही थी, अब पी लेने के बाद वो नीचे से ऊपर तक परेशान हो गया। अब वो जब उतर गई ना तो फिर ख़त्म, फिर वही जहाँ था वहीं, जहाँ खड़ा था वहीं। हाँ, एक तो ये बात भी है नफ़े से मुतालिक, या फिर इसके कारोबार में नफ़ा है, लेकिन नफ़े के मुकाबले में इसके गुनाह बहुत हैं। फरमाया अकबर, फरमाया लफ्ज़, जितने इसके गुनाह यानी फायदे हैं उससे कई गुना इसके नुकसानात हैं। एक बात हो गई, पहला हुक्म ये आया। दूसरा हुक्म आया फिर ईमान वालों के ऊपर नमाज फर्ज करार दे दी गई। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। अब ईमान वालों पे नमाज फर्ज हो गई तो ईमान वाला नमाज छोड़ ही नहीं सकता ना। जब नमाज फर्ज होगी नमाज छोड़ नहीं सकता आप। तो फिर अल्लाह दूसरा हुक्म दिया, वला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, यहां तक कि जो तुम जबान से कहते हो उसको समझ ना लो तुम क्या कह रहे। क्या मतलब हुआ इसका? अब जाहिर है क्या शराब पीना या नमाज छोड़ना नहीं, दो ही काम है। जो ईमान वाला हो तो नमाज नहीं छोड़ सकता, लाजिम हो गई इसके ऊपर नमाज। अब माजलूमन शराब छोड़ना पड़ेगा उसको। हिकमत जो बताई जा रही है आप, इसको बतदरीज हराम कर दिया गया। फिर आखिरी लेवल के ऊपर सूरह मायदा में आयत आई, नहीं ये तो अब नजिस काम है, शैतान के अमाल है। अभी ये तो फज्तनिबूहु, तुम इसको छोड़ दो, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इसी में तुम्हारी खैरियत है, इसी में तुम्हारी फलाह है। अगर तुम फलाह चाहते हो छोड़ दो इसे। ये जुआ, ये शराब, दूसरी दो चीजें और हैं इसके साथ ही जिक्र की गई। वो क्या है? इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। अब ये दो चीजें इंसान की अमली खराबी से थी पहले की, शराब और जुआ। अब ये बाकी की दो चीजें अकायद से मुतालिक है, ईमानियात से मुतालिक है। समझिए ये क्या है? अंसाब और अज़लाम। अंसाब कहते हैं कि नसब, जैसे सूरह इसी सूरत में बात आई पहले रुकू में, वमा ज़ुबिह अला नुसूब व अन तख्तसिमू बिल अज़लाम। ये कि तुम अपने जानवरों को ज़िबाह करो ऐसे मुकाम पे जहाँ पे गैरुल्लाह की खुशनुदी के लिए लेके जाके जानवर को लेके जाके वहाँ पे ज़िबाह करते हैं। कोई मैदान होता है या कोई बुत के सामने होता है या कोई मजहबी तशख्खुस होता है वहाँ पे, या कोई त्यौहार होते हैं लोगों के गैरुल्लाह के राज़ी करने के लिए, ऐसे मुकामात, अस्ताहान जिसको कहा जाता है ना, उन मुकामात पे ले जाके जानवर को ज़िबाह करना वो हराम है। अभी आप गौर कीजिए, एक तो मुशरिकीन
اس زمانے کے اندر وہ لوگ جناب علی بتوں کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے، لیکن بت اگر نہیں بھی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میدان ہے، ایسا مقام ہے، وہاں بھی لے آ کے جناب علی جانور ذبح کرنا، یہ ہے نا حرام۔ کیا ہے یہ؟ حرام۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور تفصیل آئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں یہاں پہ حرام قرار دے دی گئی۔ حرم علیکم المیتۃ، مرا ہوا جانور اس کا کھانا حرام ہے، والدم، بہتا ہوا خون، جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ کے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے آپ کے لیے، ہاں۔ اور خنزیر، خنزیر بولے تو سور کا گوشت حرام ہے۔ 3 ہو گئی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نامزد کر دی گئی ہو، حرام ہے اس کا کھانا۔ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، اس کو جناب عالی نامزد کر دیا گیا فلاں کی خوشنودی کے لیے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور اس جانور کا، ایسا جانور جو کسی مقام پہ لے کے جا کے ذبح کیا گیا ہے، ان کی نظر و نیت، ان کے ذہن میں ایک نیت ہے، وہاں چلو انہوں راضی ہوتے ہیں، دیوتا ہو یا پھر ہمارے جاہل مسلمان جو کرتے ہیں اپنے اولیاء کے نام پہ یا بزرگوں کے نام پہ، یہ ساری چیزیں ہیں، فرمایا حرام ہو جاتی ہے، حرام ہے۔ اس کا کوئی، اس کے اندر 2 رائے نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا نام لو یا مت لو، کیونکہ پہلے سے ہی آپ جناب علی اس کو نام پہ چھوڑ دیا۔ یہاں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سید صاحب کا بوکڑ ہے، ہاں، اس کے گلے میں لال دھاگا باندھ کے چھوڑ دیے، وہ کہیں بھی گھس گیا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ارے نہیں بڑے بڑے، کیا ہے یہ؟ دور جاہلیت کی باتیں ہیں ساری، منع ہے، منع ہے۔ آج ہمارے پاس وہ جا کے کیا ہو گیا، حرام جا کے تبرک بن گیا۔ جاہل مسلمان آپ بھی جاتے ہیں، جب جانوروں کو لے کے، بکروں کو لے کے جاتے ہیں، فلاں مزار کے چلو، فلاں دیواروں کے چلو، فلاں مقام پہ وہاں ذبح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کا ذبح کرنا، اس کا کھانا، دونوں چیزیں اللہ نے منع کر دی ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ ہر چیز، جیسے قربانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر غیر اللہ کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں، ان کے نام کو خوش کرنے کے لیے یا منتیں مانگ رہے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن آج جاہلت ہمارے پاس اتنی بھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ہندوستان میں رہ کے یہاں سے بہت سارے جناب علی، یہاں کے غیر مسلموں کے بہت سارے چیزوں کو اپنے اپنا لیا ہے، یہ ساری چیزیں، ورنہ اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے یہ بات تو ہو گئی نسب، وما ذبح علی النسب وان تختصموا بالازلام، یہ کہ تم فال کھولو، معلوم کرو۔ دیکھیں اس سلسلے میں احادیث میں آتی ہے، تفسیروں میں بات آتی ہے، تیر اندازی، یعنی تیر سے فال نکالنا۔ مشرکین عرب، اہل مکہ کے پاس جو بت ہوا کرتے تھے، ان کے ترکش کے اندر 3 تیر ہوتے تھے۔ کتنے؟ ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر 3 تیر ڈالے جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے مجاور وہ زمانے کے وہاں پہ پجاری ہے، ان کے پاس تیر 3 رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور کوئی کام کرنا ہے، کوئی سفر پہ جانا ہے، کچھ ہے تو لوگ جاتے وہاں پہ، یا کوئی اچھا کام کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، تو جا کے وہاں پہ معلوم کرتے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ تو ایک تیر کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ نام، ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے تیر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا لا، نہیں۔ تیسرا تیر خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب وہ کام جا رہے کہ جائیں گے پجاری کے پاس، فال کھولنے والے کو کہتا ہے کہ تیر نکالو، تمہارا تیر نکالے تو دیکھیں گے آپ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ کام شروع کر دیتا۔ نہیں اگر یہ ہوتا تھا کہ لا لکھا ہوا ہے تو نہیں، یہ تمہارے لیے راس آنے والا کام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے۔ یا پھر نہ تو اس کے بعد خالی تیر نکل جاتا تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو ابھی تم انتظار کرو، ویٹ کرو، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا واسطو کے حساب سے، سمجھے آپ؟ پھر آؤ بعد میں تم، اب کیونکہ کچھ بھی نہیں نکلا نا، اب پھر آؤ بعد میں۔ پھر جب بعد میں آ کے نکالتے، بہرحال جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا ان کا، تو اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ وَأَن تَخْتَصِمُوا بِأَزْلَامٍ،
یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کو معلوم کرو، یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ فال کھولنا جتنے ہمارے آج ہے نا بھائی، تو غیر لوگ چھوڑو، مسلمانوں کے پاس کتنے آ گئے یہ چیزیں۔ ہمارے پاس حاضرات لگا رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں حاضرات کے لیے، ہے نا، کتنے بابائے لوگ ہیں ہمارے پاس آج کتنے بابائے ہیں آج کام کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی بات؟ من اتا عرافا فسألہ، اگر کوئی آدمی کسی فال کھولنے کے پاس گیا اور جا کے اس کی باتوں کو سچ مانا، لم تقبل، فرمایا کہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن کی اس کی نماز غارت۔ خالی نماز نہیں، لفظ نماز کا آیا، 40 دن کی اس کی عبادت غارت۔ یہ ہے عقیدہ اللہ کے ذات کے اوپر ذرا بھی عقیدہ اگر ہٹ گیا آپ کا، کسی شخصیت کے اوپر آ گیا، تو سارے اعمال آپ کے برباد۔ خدا نہ خاصہ اگر کوئی جناب علی حج کر کے آیا یا حج پہ جا رہا اور جانے سے آنے کے بعد فوری اگر ہاتھ کھول کے بتا دیا اور مان لیا، پورا حج غارت اس کا، 40 دن کی عبادت برخاست۔ کیا ہے یہ؟ کیوں؟ غیب کا علم کسی کو نہیں۔ ہمارے پاس حاضرات لگا رہے لوگ، آج چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی۔ گم گئی تو جناب علی پولیس میں کمپلین کرنے کے بعد حضرت کے پاس جا رہے ہیں، سب جاہل لوگ جمع ہے وہاں پہ۔ ارے بھائی دنیا کدھر جا رہے ہیں، آپ کدھر ہے؟ آپ کو تو وہ کتاب دی گئی قرآن، جس کے 1400 سال پہلے ساری باتوں کی نفی کر دی گئی تھی۔ 1400 سال کے بعد بھی آج دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایسے ایسے توہمات کے اوپر یقین رکھ رہا آج کا مسلمان۔ جنات آ رہے ہیں، جنات کا ایک عقیدہ ہمارے پاس ہے، میرے پاس جن ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے حاضرات لگا رہے جا کے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جن بہت طاقتور، عامل صاحب کے پاس بہت طاقتور جن ہے، اور وہ جن کہاں ہیں؟ شیشے میں بند کر کے رکھا انہیں۔ کہاں ہے؟ شیشے میں بند کر کے۔ کتنا بہت بڑا طاقتور ہے، بولا کتنا طاقتور ہے کہ ڈھکن کھول کے نہیں بھاگ سک رہا ہے۔ ہاں اتنا طاقتور ہے، نہیں وہ رانے تو بند کر کے رکھے، ڈھکن کھول کے نہیں بھاگ سک رہا انہیں، اتنا بڑا طاقتور ہے۔ ارے بھائی جب تک بیوقوف ہے نا، عقل مند ہاتھ صاف کرتے آپ کے۔ ہماری پسینے کی کمائی، محنت کی کمائی آپ لے کے جا کے ان ڈاکوں کے پاس ڈال رہے ہیں، آپ جو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے عقائد پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ محنت کی آپ کی کمائی ہے، اور ہمارے گھر کے جناب علی خاص طور پر سلم یریوں کے خواتین زیادہ اس چکر میں ملوث ہیں آج۔ سوچو آپ، ارے بھائی بھیڑوں کے پاس جا رہے یارو، سلطان شاہ میں بہتر ہے، بہتر کے گھر پہ برقعے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، انہیں فال کھول رہا۔ سدھمپور والا کی مسجد ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کالیا، نماز کا نہ، روزے کا نہ، طہارت، برقعوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کہ انہیں پڑھ کے پھونکتا کہتے شفا ہوتی کہتے۔ کہاں ہیں آپ؟ کس کے اوپر آپ کا ایمان ہے؟ دوسری حدیث تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کاہن کے پاس جا کے اس کی باتوں کے اوپر تصدیق کرا، سچ مانا، اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں اس نے جو کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے نا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے غیب کا علم جاننے والا سوائے اللہ کے، اور جو مر چکے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے وہ لوگ۔ پھر سب کی بات کو چھوڑیے، اب آپ خود رسول کی بات کو کہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اگر میں غیب کا علم جانتا نا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا اس سے نقصان ہونے والا ہے، یہ تکلیف پہنچنے والی ہے، تو میں اس سے بچ جاتا۔ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ نبی کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے اندر کچھ وہاں پہ خواتین اشعار پڑھنا شروع کرے آپ کے استقبال کے لیے،
تو اس میں سے خاتون نے ایک جملہ کہہ دیا، ہم میں وہ شخص آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوری ٹوک دیا کہ نہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص آگے کہنے لگا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اجعلتنی ندن، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ بول کے جو اللہ چاہیں گا وہی ہوں گا، میں نہیں۔ یہ اسلام، یہ دین توحید ہے میرے بھائی، یہ مشرکوں کا دین نہیں ہے۔ آپ کو ہر معاملے میں اللہ کے پاس رجوع ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو ہر رکعت میں مشق کی جا رہی ہے، میں تیرے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ منع ہے نا، فاجتنبوا، بچو اس سے۔ شیطان تم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اب آپ دیکھیے، اب کتنی بات ہے، اب جتنے عرسوں پہ جانے والے ہیں، یہ فلاں جانے والے ہیں، مولانا اللہ یہ کیا کرتے؟ یہ کام آپ کو سب اللہ کے ذکر نماز سے روکتے۔ 8 دن عرصوں میں کوئی نماز پڑھتا وہاں پہ ہے؟ دیکھو روک رہا ہے اللہ کے ذکر سے۔ کوئی اللہ کا ذکر ہوتا نہیں ہوتا، کس کا ہوتا؟ ان کا ذکر ہوتا، وہ خبر والوں کا ہوتا، ان کے کرامتاں چلتے، بیان کرنے والا بھی ان کی کرامتیں بیان کرتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ واپس آتے آتے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹکر لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کچھ بے ادبی کریں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے بھائی۔ کتنا خوف ہے، اللہ کا نہیں ہے، غیر اللہ کا اتنا خوف ہے۔ میں تباہ ہوا ہوں، میں لنگڑا ہو گئی، کچھ بھی ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا تو کچھ بے ادبی ہو گئی ہوگی۔ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ ادھر کے مسلمان ہیں بھائی، سوچو۔ آپ کتاب پڑھیے، قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا، نبی کی تعلیمات کو جانیے، پڑھیے، معلوم ہوگا آپ سمجھ میں آ رہا۔ خالی نام کے مسلمان ہیں ہم پڑھے ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، ہم سیرت پڑھے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا یہ باتیں تھیں، آج کل معاشرے کے اندر بھی یہ ہے، اسی لیے قرآن پڑھیے، آپ لوگ ساری چیزیں معلوم ہوں گی آپ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔